السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام محمد طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹروتھ سیکر ون دیکھ رہے ہیں۔ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ہم زندگی کی امپورٹنس کے بارے میں سمجھیں۔ میں بات کروں گا یہاں پر نوجوان نسل کی، خاص طور پر 20 سے لے کر 35 سال تک کے ان نوجوانوں کی جن کو ہم اکثر چائے کی ہوٹلوں پر، پان کے ٹپروں پر اور دیگر ایسے مقامات پر جہاں پر اکثر ہم بھیڑ دیکھتے ہیں اپن ان کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں ایک بات ہمیشہ آتی ہے کہ آخر یہ نسل، یہ نوجوان قوم کس سمت جا رہی ہے؟ کیا ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ چائے کی ہوٹلیں، پان کے ٹپرے اور اس طرح کی جہاں پر چیزیں چلتی ہیں وہ ان کو آباد کریں، یا ان کا مقصد کچھ اور ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو عیش کرو، اپنے حساب سے زندگی جیو اور جو دل چاہے وہ کرو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، وہ کیا ہے، وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی دھرم کا یا دھرم کو نہیں ماننے والا ہو، وہ خود بخود نہیں آیا ہے۔ ہر شخص دنیا میں اوپر والے کی مرضی سے آتا ہے اور اوپر والے کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم کو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، لیکن لوگوں تک کیونکہ معلومات نہیں پہنچتی، لوگ دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ پاتے، تو ہر شخص اپنے حساب سے زندگی جیتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ دنیا میں آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو دل چاہے وہ کریں، کسی کا پیسہ کھا لیں، کسی کا دل دکھا دیں، کسی کو پریشان کریں، یا کسی کی عزت یا آبرو کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ جو ہونا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جبکہ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک ذمہ داری کے تحت آیا ہے، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، اس کو ان ڈیوٹیز پر عمل پیرا رہنا ہے۔ مگر لوگوں تک کیونکہ صحیح بات نہیں پہنچ پاتی، یا پہنچنے کے بعد بھی لوگ اس کو پریکٹیکلی نہیں نبھا پاتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ کافی بڑھ رہا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو اپنے اخلاق، معاملات اور کردار کے تحت لوگوں کے اوپر ایک چھاپ چھوڑنا چاہیے کہ یہ ہوتے ہیں لوگ۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کا بھی دل نہیں دکھائیں، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں، اور کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو نبھائیں۔ جہاں تک حرام حلال کا تمیز ہونے کے سوال ہے تو لوگوں کو آج اس کے بارے میں سوچنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف بائے ہک اور کرک پیسہ کمانا ہے۔ ان کو یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیسہ کس سورس سے کما رہے ہیں، یا اس پیسے سے جو وہ کما رہے ہیں اس سے کتنے لوگوں کو دل دکھ رہا ہے، اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ جبکہ ایک انسان کے ناطے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی بھی شخص کا نہ تو جانی اور نہ ہی مالی نقصان ہونا چاہیے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پر دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہم ایک خاص مقصد، ایک عظیم کام کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی اچھائی اور برائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، پھر بھی نفس کی خاطر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر وہ اکثر ایسے کام کر جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان نسل جو ایک بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑے چلی جا رہی ہے آج دنیا میں، اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ حالانکہ اس طرح کی باتیں ہم کئی پلیٹ فارم سے سنتے رہتے ہیں، مسجدوں سے اور کئی سیمینار سے اور بھی بہت سی جگہوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی جب ہم دنیا میں، خاص طور پہ ہمارے شہر، جن شہروں میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے لوگ اکثر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں سنتے بھی ہیں پر عمل کے نام پر کورے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک خاص قسم کا
کلچرنگ کا پروگرام آرگنائز کرنا چاہیے، جس سے کہ ہمارے نوجوان اس کلچرنگ کے تحت اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے تحت ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تاکہ دنیا کو اس طرح سے جئیں جیسا کہ اس کا حق ہے جینے کا، نہ کہ لوگوں کا دل دکھا کر، لوگوں کو پریشان کر کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر، کیونکہ اس طرح کا جو عمل کرتا ہے اس کو کافی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا کیا ہے وہ دنیا میں دیکھے یا آخرت میں دیکھے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کہیں آگے جا کر برا تو نہ ہو، اور کافی سوچ سمجھ کر ہم کو کسی بھی قسم کے کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پھر ڈیسیژن لینا چاہیے سوچ سمجھ کر۔ آئندہ بھی میں اس طرح کے ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر مجھ سے کچھ غلط کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے اس کو سدھارنے کی مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔